یہ اختلاف قرآن میں ہوتا ہے، حدیث میں ہوتا ہے، فقہ میں ہوتا ہے، تو جب اتنا اختلاف ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے اختلاف میں کیا کریں؟ کتنا اختلاف ہوتا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے پر اختلاف ہے، محمد الرسول اللہ کے خدا کا پیغمبر ہونے پر اختلاف ہے، نبیوں پر اختلاف ہے، قیامت کے دن کے آنے پر اختلاف ہے، نماز پڑھنے میں اختلاف ہے، روزہ رکھنے میں اختلاف ہے، سارا دین بالکل متفق علیہ ہے، کہاں اختلاف؟ چھوٹی چھوٹی بعض چیزیں ہیں جن میں کچھ انٹرپریٹیشن کے اختلافات ہو جاتے ہیں، میں گنوا سکتا ہوں کل 8-10 چیزیں ہیں، تو بھائی ان کے بارے میں تحقیق کر کے جس صاحب علم کی رائے آپ کو زیادہ بہتر لگے اس کو اختیار کر لیجیے۔ بنیادی طور پر جو پورا کا پورا دین ہے وہ بالکل متفق علیہ ہے، کہاں اختلاف ہے اس میں؟ یہ اصل میں ہمارے جو استاد طبع ہے بدقسمتی سے، وہ شہد کی مکھی کی نہیں ہے، وہ غلاظت کی مکھی کی بن چکی ہے۔ یعنی ہم بے شمار مثبت چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اتفاقات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کوئی اختلافی بات ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر سے۔ تو آدمی کو شہد کی مکھی بننا چاہیے، اس کے بعد آپ کو اتفاق ہی اتفاق نظر آئے گا۔ میں ایک مجلس میں تھا، بالکل ختم ہونے کے قریب تھی یہیں، تو ایک صاحب نے کہا کہ ذرا آذرا کرم بتا دیجئے کہ مولانا سید اولیاء اللہ مودودی صاحب سے آپ کے کیا اختلافات تھے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کاش مجھ سے پوچھتے کہ ان سے میرے کیا اتفاقات تھے، کبھی ان پر بھی بات کیا کیجیے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، سب اہل علم کو رسپیکٹ کرنی چاہیے، اپنے معاصرین کو بھی رسپیکٹ کی دیکھنا چاہیے۔ علمی اختلافات ہوتے ہیں، علمی اختلافات یہ علم کے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتے ہیں اگر یہ شائستگی کے ساتھ کیے جائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت چیزیں بالکل متفق علیہ ہیں۔